اور یہ وہ واحد فعل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کبھی کوئی بائنڈنگ طے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ رات کو پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نیچی آواز میں پڑھو۔ اللہ نے مختصر ترین بات کی کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کوئی بائنڈنگ نہیں، دن رات پڑھو، زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، گن کے پڑھو، بغیر گنتی کے پڑھو۔ اس سے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا گیا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے بھی ہیں جس میں آقا خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی مرتبت اور کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا، جس کی انتہا نہیں۔ مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ ولی اللہ بن جائیں، جہاں تک ولی اللہ بننے کی بات ہے، آپ انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں۔ ولایت تو ایک ایسا نصیب ہے جو لوگ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر جس کے مقدر میں ہے وہی پیغمبر ہوگا، کسی اعمال کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے رتبے پر فائز نہیں کیا جاتا، ایسے اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اللہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت گرانٹ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے دنیا میں بہت سی پرہیزگاری، بہت سا تقویٰ، بہت سی عبادات، بہت سی قربانیاں، بہت سا صبر کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے۔ آپ یہ اچھی سی امید رکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ یقیناً اللہ کے ساتھیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، ولی میں نے ہوتے ہیں مددگار کے، جو دین کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے، جو برائیوں کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی شیطان ہے۔ آپ سب ولی اللہ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تو سب کو فضیلت ملے گی۔ درود شریف میں دو باتیں یاد رکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی شرط یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محبت اس میں آنا چاہیے، آپ کا نام نامی، تاکہ پتہ ہو کہ کس پر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء رسول تو بے شمار ہیں۔ اور دوسرا لفظ سلام آنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کا جو حکم ہے درود کے بارے میں، اس میں درود کے ساتھ سلام شامل ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجیں۔ وہ آپ کوئی سا بھی اپنی ترتیب میں نام بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی مانگنی ہے اور اللہ سے یہ آرزو کرنی ہے۔ آپ کروڑوں کی تعداد میں اس میں سلام بھیج سکتے ہیں، جو مرضی، جتنا کریں گے اتنا کم ہے۔ یہ تو ایسی مٹھاس ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ لوگوں کو رسول اللہ، درود شریف کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، درود شریف آپ کا تب مکمل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی رحمت میں سے آپ حصہ پائیں اور اللہ کے رسول کو یا مخلوق کو کوئی زحمت نہ دیں۔ زحمت دینے والا کا درود شریف مکمل نہیں ہے۔ مکمل تبھی ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت رحمت کو اپنائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بڑے کرم فرمائے گا، آپ قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو قرآن نے ایک بات واضح کر دی سورہ بقرہ میں، جب شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ نے وضاحت دی، وہ بندے ہیں میرے جو اخلاص رکھتے ہیں، مخلصین۔ اگر آپ لوگ ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اخلاص اختیار، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہی آپ اس کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا، دو کام اور کریں، سیلف مانیٹرنگ شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع، سیلف مانیٹرنگ، پھر اپنی سیلف نیگیشن، اپنی خودی کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کریں، اللہ کے لیے دینا شروع کریں، سب کام اللہ کے لیے کر دیں۔ آپ کا کوئی فعل، جاگنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایک بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ معاف کرنے والا اعلیٰ ضمیر کا اور اعلیٰ ظرف کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی معاف کرنے سے اگر کوئی اس کو غلطی سے کمزور سمجھ رہا ہے یا بزدل سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھنے والے کی بیوقوفی ہے۔ معاف کرنے والے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوا ہے معاف کرنے سے۔ کیوں؟ معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اصحاب رسول اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یا اللہ کی سنت ہے۔
کوئی معاف کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے۔ معافی بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے ظرف والوں کا کام ہے اور بڑوں ہی کی سنت ہے۔ اس وہمے میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے کہ لوگ بزدل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ جیسے شیطان آپ کو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو روکتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، غریبی کے ڈر سناتا ہے، ایسے ہی شیطان معاف کرنے والے کو یہ ڈر سناتا ہے کہ تو کمزور ہے، تو بزدل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے دلیری دنیا میں جو ہے وہ معاف کر، سب سے دلیر وہ ہے، باہمت وہ ہے جو معافی دیتا ہے، اور نصیب والے ہیں وہ لوگ جو معاف کرتے۔ اللہ کے ہاں جتنی معاف کرنے والے کی قدر و منزلت ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جو میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا میرے وصال کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد، اس کی شفاعت مجھ پر واجب آ گئی، اور جو میرے گھر یعنی کہ جہاں آپ آج موجود ہیں اور میرے ممبر کے درمیان میں نماز پڑھے گا اس کو میں داخل جنت کروں گا، اور جو شخص میری امت میں سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کا حق تلفی کی گئی ہو، اور وہ حق تلفی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر کے فساد نہیں پھیلائے گا، فساد کو روکنے کا سبب بنے گا، اسے میں بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ یہ ہے معاف کرنے والے کا رتبہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس خیال میں کبھی کوئی نہ رہے کہ لوگ اسے بزدل سمجھیں گے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور معاف کرنے کی ہمت اور توفیق آپ کو عطا فرمائے۔ ہم جو لیکچر دیتے ہیں اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ جہاں بھی ہمارے لیکچر ہوتے ہیں بڑے لیول پہ اداروں میں، اپنے لاہور میں ذاتی ارینج کر کے یا مختلف جو لوگ ارینج رکھتے ہیں، عورتیں اور مرد سب مخصوص ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغام، تمام احادیث، تمام سنتیں مرد و زن دونوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی تخصیص نہیں کی کہ جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی دوزخ میں تعداد کی وجہ صرف ایک بیان کی گئی، اس کو آپ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن قبرستان سے ہوا، ایک تازہ قبر پر آپ رک گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں محلے میں رہنے والی فلاں عورت کی۔ آج سے چند یوم قبل ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا جو میرے ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا، مگر میرا خیال ہے اس کو پوری طرح پبلش نہیں کر پائے۔ سوال یہ تھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ استاد یا مرشد کا فیض آپ کو نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یہ اتنا بنیادی سوال ہے کہ میرا یہ خیال ہے ہر وہ شخص جو کسی استاد سے، کسی مرشد سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، وہ اس الجھن میں ضرور ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج اس سوال کا تذکرہ میں کروں، جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، وہ انڈیویجول جس پر اس کا کرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرشد سچل ہے، ورنہ یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا کرتا ہوں، دن رات کیسے گزارتا ہوں، کاروبار کیسے کرتا ہوں، معاملات کیسے کرتا ہوں، زندگی کیسے بتا رہا ہوں میں۔ یہ وہ بنیادی شرط ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا احتساب۔ صوفیوں کے ہاں اس کو سیلف مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ جہاں سے تصوف کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ۔ تو اللہ وہ کیفیت آپ میں پیدا کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ پر کھول دیتا ہے۔ دوسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے وہ بھی پروردگار عالم ہی فرماتا ہے کہ میں بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ جب آپ کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مرشد کامل ہے اور مرشد سچل ہے، استاد آپ کا مکمل ہے۔ تیسری چیز، جب آپ کو اللہ کی، رسول کی اور مرشد کی محبت بڑھتی چلی جائے، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، تب بھی سمجھ لیں کہ مرشد مکمل ہے، کامل ہے۔ اس میں خوابوں کی کوئی کہانی نہیں ہے، تصوف کو خوابوں سے جوڑ دیا گیا، یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔
تصوف کریکٹر کا نام ہے، رویے کا نام ہے، ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے، دین کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، دانائی کا نام ہے۔ تقدیریں بدلنے کا نسخہ ہے یہ، کیفیات بدلنے کا نسخہ ہے یہ خواب دیکھنے کی کہانی نہیں ہے۔ خواب کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کھانا کھا لیا، اٹھتے ہی بیوی سے کہتے ہیں ناشتہ بنا، اس کا مطلب ہے اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خواب انبیاء کی اللہ کا معاملہ تھا، انبیاء کے ساتھ بہت بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیغام بھی ملتے ہیں اس میں۔ میں خوابوں کی نفی نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کے زندگی کی عملی زندگی میں قدم رکھیں اور اس میں سیکھیں، اس میں آگے بڑھیں، اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اب میرے ساتھ لوگ یہاں 30 سال سے وابستہ ہیں، 30 سال ہو گئے، 94 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 2023 کی اپریل میں آ گئے۔ سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ گیا، مرشد کا اس میں کوئی رول نہیں۔ دولت کو تو میرے آقا نے کہا کہ میری امت کا فتنہ ہے، اگر دولت بڑھ رہی ہے تو فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ کے گھروں میں فتنہ پھیل رہا ہے، فتنے نے جگہ بنا لی ہے۔ دولت رحمت نہیں ہے، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ دولت بڑھ گئی مرشد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، حیا بڑھے گی، احساس بڑھے گا، ندامت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، ممتا بڑھے گی، ذمہ داری بڑھے گی، اخلاص بڑھے گا۔ یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ سچل ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے، زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا وقت ضائع مت کریں، وقت کو بچائیں، برباد مت کریں، اپنی انرجی برباد مت کریں۔ وہاں جائیں جہاں آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے، تب بات بنے گی۔ یہ بہت ضروری تھا یہ بات کرنی، تاکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے، اور یہ بہت ضرورت ہے ہمیں اس کی۔ اس کے علاوہ رمضان گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی سے رمضان کو لیا کہ اس میں پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے پروردگار، اسے کیا پڑی ہوئی ہے۔ 3 عشرے ہیں، تینوں کے لیے الگ نام دیے اس نے۔ پہلے کو رحمت کہا، دوسرے کو مغفرت کہا، تیسرے کو آگ سے نجات کہا۔ رحمت کیا چیز ہے؟ رسول اللہ رحمت ہیں۔ رحمت مانگتے ہیں یا رحمت کرتے ہیں؟ رحمت بانٹ رہے ہیں یا رحمت وصول کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ آپ رحمت وصول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے فیوض آپ کو مل جائیں۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو رحمت بن کے رحمت بانٹنی ہے۔ پہلے 10 دن اس بات کی پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی گما دیے ہیں، گزر گئے ہیں 10 دن۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیدھے جنت میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ کام کریں گے تو جنت تو آپ کو اللہ ایسے ہی پیش کر دے گا جھونگے میں، جب آپ رحمت بن جائیں گے اور رحمت تقسیم کریں گے۔ 10 دنوں میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ زندگی میں آپ کی یہ پریکٹس جاری و ساری رہے۔ آپ رحمت بن کے معاشرے میں خدمت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، دکھ بانٹتے رہیں، ہمدردیاں بانٹتے رہیں، مامتا بانٹتے رہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت۔ آپ کو لینی ہے مغفرت یا لوگوں کو معاف کرنا ہے؟ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ سے کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ خود تمہیں اختیار دیا دوسروں کو معاف کرنے کا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ سے چاہتے ہو کہ اپنا اختیار کرے، استعمال کرے اور تمہیں معاف کر دے۔ دھوکے میں مت رہیں، جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کریں۔ یہ ہے عشرہ مغفرت۔ اور معافی لیں بھی، یہ دوہرا عمل ہے، معاف کرنا بھی ہے، معاف کروانا بھی ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کو سمیٹنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تیسرا عشرہ آگ سے نجات۔ آگ کدھر ہے؟ کو آپ کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انہیں آگ میں ڈالوں، یہ تو خود چھلانگے مارتے ہیں۔ تو آگ کدھر ہے؟ آگ ہے حسد میں، آگ ہے غصے میں، آگ ہے نفرت میں، آگ ہے بدلے میں۔ تو یہ 4 چیزیں چھوڑ دو، آگ سے نجات مل جائے گی۔ چھوڑ دو، معاشرے کو گلزار بنا دو، نفرت چھوڑو،
غصہ چھوڑو، ضد چھوڑو، حسد چھوڑو، بدلہ چھوڑو۔ مجھے اگلے دن ایک بابے نے پاگل کر دیا، جھلا کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں ایک ملنگ سے مجھے مل گیا، اس نے مجھے بٹھا لیا۔ اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ جو سنتیں تم پر لاگو ہیں، جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفا ورما میں بیٹھے ہوئے ہندا کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر۔ رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، ہندا کو معاف کرو، اپنے بدترین دشمن کو مروہ صفا مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، فیوض اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے، نیکیوں کے، عبادتیں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، فاقے کر رہے ہو، بات نہیں بنتی۔ بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے، اوڑھ لینے سے، بچھو لینے سے، سمیٹ لینے سے، سیکھ لینے سے، سمجھ لینے سے۔ ان چیزوں کو سمجھو، یہ ہیں وہ کوڈ جو دین کے کوڈ ہیں، جو صوفی سکھاتے ہیں، جو اور کوئی نہیں سکھاتا۔ یہ اللہ ان کو روشنی عطا کرتا ہے، یہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ ان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ سیکھو اور صحیح فائدے اٹھاؤ، جو صحیح معنوں میں دین کا صحیح رخ ہے اور جس کے صحیح فائدے ہیں، جس کے فیوض و برکات ہیں۔ ایک بہت ضروری بات ہے، ہم سب میرے سمیت، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ایک بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تنہائی میں بیٹھ کر، رات کو بیٹھ کر، دن میں بیٹھ کر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کسی لمحے اس نے کبھی اس کو پوائنٹ بنایا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں، تو میری رہنمائی فرما۔ ایک بندہ کہہ دے، ایک بندہ کہہ دے، دو نہیں، ایک بندہ کہہ دے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یا اللہ تو رہنمائی فرما کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ جو کلیم کرتے ہیں پاکستان کی محبت کا، وہ آج سے بیٹھیں گے، سوچیں گے، مالک سے گزارش کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھا، وجہ دور کرنے کی توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے، موقع بھی دے۔ میں نے بہت غور کیا اس پہ، میرا اوڑھنا بچھونا ہے یہ۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی، کیوں؟ قرآن حکیم میں پروردگار عالم واضح فرماتا ہے، جسے چاہوں معزول کروں، جسے چاہوں حکمرانی دوں، جس کو چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں۔ جب معزول ہی وہ کرنے والا ہے، حکمران بھی وہی بنانے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اور اہل حکمران نہ دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی، بھئی حکمران اس نے دینا ہے، کوئی نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سریہ مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی نظر آتی ہے۔ پورے معاشرے میں ڈپریشن ہے، پورے معاشرے میں فرسٹریشن ہے، پورے معاشرے میں نیند کی خرابی ہے، پورے معاشرے میں خاندانوں میں جھگڑے ہیں، بھائیوں کے مقدمے چل رہے ہیں، بہنوں کے مقدمے چل رہے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ 60 سال پہلے ایسا تھا، 1964 تک اس طرح کی کوئی وارداتیں تھیں، کوئی ایسے حالات تھے۔ کیوں؟ ہم منافق ہو گئے ہیں اور منافقت کو نہ سمجھ رہے ہیں، نہ دور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ یقین کر لیں، اگر آپ نے منافقت نہ چھوڑی، ابھی بھی تدلیل ہو رہی ہے، اس کی تدلیل کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی، پھر آپ کے پاس رونے کا بھی چانس نہیں ہوگا۔ منافقت کی 3 ہی اصول ہیں جو میرے آقا نے، پروردگار عالم کے سچے رسول نے ہمیں بتائے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں کچھ ہے؟ میں آپ کو اللہ کا، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ رسول کی خاطر منافقت ترک کر دیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنا لیں، زندگیوں کو سادہ بنا لیں، ریورس لگائیں، خرچے آدھے کریں۔ کوئی غریبی نہیں ہے، اسلام میں مال نہیں ہے، مدینہ میں مال نہیں تھا، مکہ میں مال نہیں تھا، مال ہمارا گول بھی نہیں ہے، ہمارا مشن بھی نہیں ہے۔
مال کی خیر ہے، ہمیں اخلاق ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اخلاق برباد ہو جائیں۔ غیر مسلم قومیں دنیا پہ رول کر رہی ہیں اور عزت پا رہی ہیں کیونکہ ان کے اخلاق ٹھیک ہیں، ان میں منافقت نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ اس لیے آج آپ اس پروگرام کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں، اللہ سے ہر بندہ اپنے لیول پہ معافی مانگے اور ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد منافقت نہیں کروں گا۔ 3 کیٹیگری میں منافق: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، ہدایت دے، کرم کرے، آپ کو اس کی سمجھ عطا کرے، تاکہ آئندہ آپ جب لوگ ملیں کہیں تو پتہ لگے کہ میں ایک چینج شخص سے مل رہا ہوں۔